زنا کر لے. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. جوان نے جوان سے کہا میرے ساتھ زنا کر لے. وہ عورت بیٹھی ہے, وہ جو نوجوان لڑکی بیٹھی ہے, بس میں بات مکمل کرنے لگا ہوں. وہ لڑکی بیٹھی ہے اور جوان بھی ہے. اللہ اکبر. اس جوان سے کہتی ہے میرے ساتھ زنا کر لے. کیا رکھا ہے دنیا میں, تھوڑے دن کے بعد موت آ جائے گی, پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ نے یہ بہار کے دن دیے ہیں. یہی سوچ آج ہمارے کچھ نوجوانوں کی ہے. دوبارہ زندگی نہیں ملے گی, اس لیے جو آئے ہیں لذت حاصل کر لیجئے. زندگی دی ہے تو مزے کر لیجئے. یاد رکھیے گا یہ سوچ کبھی بھی ایمان والے کی نہیں ہو سکتی. ایمان والے کی سوچ کیا ہے, ہمارے لیے اصل ٹھکانہ جنت ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. میرے آقا کا فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا جنت تو اس کے لیے ہے, ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے. یہ کسی اور کا فرمان نہیں, صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے. اس لڑکی نے بلایا, جوان سے بہت ضد کی زنا کرنے کی. اس جوان نے ایک چراغ منگایا, چراغ منگایا. میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنیں. چراغ منگایا, اور چراغ منگانے کے بعد جب اس کو جلایا, اب چراغ کی روشنی کتنی ہوتی ہے, اس کی لو کتنی سی ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے اپنی انگلی کو چند سیکنڈ کے لیے چراغ کے قریب کیا, اس کی لو پر ہٹا لیا اور اس کی جان نکل گئی. چند سیکنڈ چراغ کی لو پر کیا ہم اور آپ انگلی رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے, نہیں رکھ سکتے. اس نے دوسری انگلی رکھی, پھر ہٹا لیا. ہتھیلی کو رکھا, پھر ہٹا لیا. لڑکی نے کہا جوان کیا کرتا ہے, حسن تیرے سامنے ہے, شباب تیرے سامنے ہے, لڑکی تیرے سامنے ہے, زنا کے لیے تجھے اجازت دے چکی ہے, آخر کرتا کیا ہے, ٹائم کیوں ضائع کرتا ہے؟ اس جوان نے کہا میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی اتنی سی آگ بھی برداشت کر سکتا ہوں, کیا دنیا کی اتنی سی آگ چند سیکنڈ کے لیے برداشت کر سکتا ہوں. پریکٹیکل دیکھ رہا تھا, کیا صرف ایک انگلی کو آگ کی طرف کر سکتا ہوں؟ جب دنیا کی آگ, دنیا کی آگ, دنیا کی آگ, اس کی طرف ایک انگلی نہیں رکھ سکتا تو مجھے پورا جہنم میں ڈال دیا جائے, برداشت کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر. جس جہنم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر ایک سوئی کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی شدت سے دنیا کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں, دنیا کے سارے لوگ مر جائیں. اتنی آگ ہے جہنم کے اندر. غور تو کیجئے, ہم محمد عربی کے غلام ہیں. جوانوں توبہ کرو, آج زنا نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے, جوا نہیں کھیلیں گے, سٹا نہیں لگائیں گے. یاد رکھنا انسان جوا اور سٹا صرف اس لیے لگاتا ہے کہ شارٹ کٹ میں مالدار ہو جاؤں. ہمارے ہاں آج یہی تو ہوا, ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں, حوث باقی ہے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, بڑی گاڑی بھی ہو, بنگلہ بھی ہو, بڑی زمین بھی ہو. یاد رکھنا خدا نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی مل کے رہے گا. کوئی سکتے سے مالدار نہیں ہوتا ہے, کوئی غلط کاموں سے مالدار نہیں ہوتا ہے, اور وقتی طور پر اگر یہ دولت آ بھی جائے تو جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے واپس بھی جاتی ہے. یقین رکھو خدا نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. اس لیے یہ عہد کر کے جاؤ جب تک زندہ رہیں گے جوا نہیں, سکتا نہیں. اور جوانوں آخر میں ایک آخری بات کہہ کے جاتا ہوں, اگر تم چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی دے, بتا دوں پریشان تو نہیں آپ؟ آخری بات بتا رہا ہوں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیابی دے تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے, ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں. کہاں ہیں آپ؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں, پہلے کا دور ایسا تھا لوگ شادی کے بعد الگ ہوتے تھے, آج ہمارے جوان شادی سے پہلے ہی اپنا رویہ ماں باپ سے خراب کر لیتے ہیں. آپ دوستوں میں ہیں تو آپ کا لہجہ دوستوں کے ساتھ کتنا نرم ہے, محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں جلدی سے پیسے نکال کے آپ دیں, آپ اس کو نہیں دینے دیتے ہیں. لیکن وہیں ایک بوڑھی ماں
پان کھانے کے لیے بھی پیسوں کے لیے ترس رہی ہے، مگر آپ 10 روپے جیب سے نکال کے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ایک بوڑھی ماں گھر میں سالن بنانے کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ گھر میں دوستوں کے ساتھ بڑی گھر سے باہر محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں چیخ رہے ہیں والد پر، چیخ رہے ہیں ماں پر۔ وہ ماں تنہائی میں جا کے تمہارے لہجے کی وجہ سے رو رہی ہے، تمہارے لہجے کی وجہ سے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے لیے بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے چلانے کی وجہ سے بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ تمہاری تباہی اور بربادی کا وہ پہلا دن ہے جس دن تمہارے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ خبردار خبردار، تمہیں اندازہ بھی نہیں جس کے گھر میں ماں کے جنازے نکل گئے وہ کتنے محروم لوگ ہیں۔ خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں ماؤں کی آواز آ رہی ہے، خوش نصیب ہے وہ جوان جن کے گھروں میں 60 سال 70 سال کا بوڑھا باپ موجود ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہیں تو ان کا بھی ایک روب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بوڑھے باپ کی جوتیاں بھی دروازے پر پڑی رہتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ یہ جو زبان کی جو تلخی ہے نا، لہجے کی گرمی، پورے سماج میں سب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عزت، چیک کس پہ رہے ہیں؟ ماں پہ۔ زبان کا تیور کسے دکھا رہے ہیں؟ جس ماں نے بولنا سکھایا۔ زبان کی تیزی کس کے ساتھ ہے؟ جس ماں نے بولنا سکھایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ جوانوں، یہ شکایت ہے، ہم جلسوں میں جاتے ہیں، کتنے بزرگان دین ملاقات کے لیے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں چچا خیر سے ہیں؟ تو وہ الحمدللہ بعد میں کہتے ہیں، آنکھ سے آنسو پہلے نکلتا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا خیریت ہے؟ منت مرادوں کا ایک بیٹا، دنیا میں ساری جگہ چلے گئے دعا کرنے کے لیے، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، پوری زندگی اس پہ لگا دی، کبھی اچھے کپڑے نہ پہنے صرف بیٹے کے لیے، ساری زندگی کی ہر جائز خواہش پوری کی، لیکن آج جوان ہونے کے بعد ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے، موقع لگتا ہے تو مارتا بھی ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ سال بھر انتظار کرتے ہیں ایک نظر اس کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، شادی ہو گئی ہے، بیوی الگ لے کے چلی گئی، پیٹھ دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں، سال میں ایک دن بھی عید کے دن سلام کرنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ یہ حال میری قوم کے جوانوں کا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا، میں نے کہا فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 4 لوگ ہیں۔ کون کون ہیں؟ کہا میں ہوں، میری بیوی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ میں نے کہا نادان، وہ گھر گھر نہیں ہے جس گھر میں بوڑھی ماں نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں ہے جس میں بوڑھا باپ نہ ہو۔ جس گھر میں ماں باپ کو بے عزت کر کے نکال دیا جائے اس گھروں میں کبھی بھلائیاں نہیں آتی ہیں۔ میری قوم کا مزاج یہ بن گیا، چلو صاحب اجمیر شریف چلو، چادر لے کر 50,000 کی چادر چڑھا کے آئیں گے۔ کوئی چاندی کی بھی چادر لے کے جاتا ہے، کوئی پھولوں کی چادر لے کے جاتا ہے، 50,000 کی چادر غریب نواز کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، پہلے چادر ماں کو دو تو غریب نواز چادر کو قبول کریں گے، اور اگر بوڑھے ماں باپ کو چادر نہیں دو گے تو غریب نواز کی بارگاہ میں تمہاری چادر کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے غریب نواز کو اتنا بڑا مرتبہ جو دیا ہے وہ ماں کی دعاؤں سے دیا ہے۔ وہ شخص تو ولی بن ہی نہیں سکتا جسے ماں راضی نہ ہو اور دعا نہ دے۔ جوانوں، عہد کر کے جاؤ، ہم جب تک زندہ رہیں گے بوڑھے ماں کو کبھی گالی نہیں دیں گے، بوڑھے باپ کو کبھی برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ کھیتی کی طرح ہے، گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گیہوں لگائیں گے تو مکی نہیں کاٹیں گے، مکی لگائیں گے تو انناس نہیں کاٹیں گے۔ جو کھیت میں بوئیں گے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد کاٹیں گے وہی جو لگایا ہے۔ آج آپ جوان ہیں، یہ 10-10 سال کے 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں، اپنے 70 سال کے بوڑھے باپ کو گالی دے رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، گھر سے نکال دیا۔ تیار رہیے، اس سے زیادہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ظلم کرو گے تو ظلم اتنا کرو جتنا تم ظلم برداشت کر سکتے ہو۔ ماں باپ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی مقام والی ہے یہ ماں۔ ہم مہینے میں 20,000 کما رہے ہیں، ماں کے ہاتھ میں کتنا دیتے ہیں ہمارے جوان؟ مشکل سے 2,000۔ 20,000 کمانے والا کتنے؟ 2,000۔ اور اگر ماں 20 دن کے بعد دوبارہ سے پیسے مانگ لے تو ہم ان 2,000 کا حساب لیتے ہیں۔
2000 دیے تو تھے، کہاں گئے؟ جوانوں تمہیں اندازہ بھی نہیں، یہ جو 18,000 تمہاری جیب میں پڑے ہیں، اور جیب میں تمہارے 10,000 تو دوستوں پر ہوٹل بازی میں خرچ ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ دوستوں کے گروپ میں تمہاری عزت بڑھ جائے کہ نہیں بہت خرچ کرنے والا ہے۔ نہیں، مسجد میں خرچ کرنے سے زیادہ پیسہ جو عزیز ہے وہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ مدرسے سے زیادہ بہترین وہ پیسہ ہے جو ماں پہ خرچ کیا جائے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جو پیسہ تم بچا رہے ہو نا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کس سے بچا رہے ہو؟ بوڑھی ماں سے قسم کھا رہے ہو نہیں میرے پاس نہیں ہے، قسم کھا رہے ہو۔ ارے ماں کو دھوکہ دینے والوں، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، 4 دن بعد دیکھ لینا واقعی تمہیں محروم کر دیا جائے گا۔ تم ماں کو محروم کر رہے ہو، خدا تمہیں محروم کر دے گا۔ تم کس سے چھپا رہے ہو؟ جس ماں کا حال یہ ہے، بچپن کے زمانے میں جب تم اسکول کالج میں ہوتے تھے، محلے سے کوئی کھانے کی چیز آتی تھی تو یہ ماں چھپا چھپا کے تمہارے لیے رکھتی تھی کہ میرا لال آئے گا تو اس کو کھلا دیا جائے گا۔ کیا دل اس کے سینے میں نہیں ہے؟ دل اس کے سینے میں بھی ہے، مگر ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے عہد کر کے جائیے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جب تک زندہ رہیں گے والدین کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھیں گے، کبھی برا نہیں کہیں گے، ستائیں گے نہیں، گالی نہیں دیں گے، پریشان نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے۔ سمجھو اس جملے کو، اگر ماں اور والد راضی نہیں ہیں تو نہ جلسہ قبول ہے، نہ میلاد قبول ہے، نہ محفلیں قبول ہیں، نہ نیکیاں قبول ہیں، اگر والدین راضی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو، غور کر لو، دماغ دوڑا لو، تم نے کب والدین سے تیز لہجے میں بات کی، کب ماں باپ کو برا کہا، کب ماں باپ کو ستایا، کب ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ ان ساری چیزوں پر جو ہے زور ڈال کے سوچ لو۔ جس دن یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، یاد رکھنا تمہاری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ آج سماج میں کیا ہو گیا؟ آج سماج میں یہ ہو گیا، پیر صاحب آنے والے ہیں، پیر صاحب کی آمد سے پہلے ہماری قوم کے جوان 1 کوئنٹل گلاب کے پھول کی پتیاں لا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ پیر صاحب کے قدموں میں ڈالی جائیں گی۔ 1 کلومیٹر سے پہلے حضرت آنے والے ہیں، 4 کلومیٹر سے پہلے استقبال ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں پسند ہے کہ استقبال کرنے والا میرے قدموں میں پھول بچھائے اور اپنے بوڑھے ماں کے قدموں میں کانٹے بچھائے۔ مجھے ایسا استقبال بالکل بھی نہیں گوارا ہے۔ میرا استقبال نہ کریں، استقبال کرنا ہے تو اس بوڑھی ماں کا کریں جس نے سال میں کبھی 1 دن بھی چھٹی نہیں لی ہے، 365 دن اس نے کام کیا ہے، جس نے پوری زندگی لگا دی صرف تمہیں جوان کرنے کے لیے۔ استقبال زندگی میں کبھی اس کا بھی تو کریں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ آج مدرس ڈے آیا ہے، ماں کا دن۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ سال میں 1 دن ماں کا دن ہوتا ہے، مدرس ڈے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ہر دن ماں کا دن ہے، ہر لمحہ ماں کا لمحہ ہے، ہر گھنٹہ ماں کا گھنٹہ ہے۔ اس لیے کہ ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہے؟ نہیں صاحب، ہم ہاتھ پیر صاحب کے چومیں گے، پیر صاحب راضی ہو جائیں گے۔ گھنٹوں لائن لگا رہے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے لیے۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا زندگی میں ایک بار کبھی اس بوڑھی ماں کا تلوا چوما تم نے؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ایک بار اس کی پیشانی کو بوسہ دیا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی جا کے اس کے قدموں میں آدھا گھنٹے کے لیے اس کا دل کا حال لینے کے لیے بیٹھے؟ آج حال یہ ہے ہمارے پاس بوڑھی ماں کے پاس پورے 365 دن گزر جاتے ہیں، آدھا گھنٹے بھی ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے ہیں، باپ کے روم میں جا کے نہیں بیٹھتے ہیں۔ بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے بوڑھے باپ رات کو پیر دبانے کے لیے آواز دے دے تو الحمدللہ ہم اپنی برائی جو ہے اپنی بیماری ظاہر کر دیتے ہیں کہ میری اپنی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں تمہاری ماں موجود ہے، سب سے بڑا پیر تمہاری زندگی میں تمہارے باپ موجود ہیں۔ ان دونوں کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے گا۔ یاد رکھنا، کئی بار راجستھان میں میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی شخص نے شو روم سے نئی گاڑی نکالی اور نئی گاڑی نکالنے کے بعد لا کے میرے دروازے پہ کھڑی کر دی، کہا حضرت کئی سال پہلے سے میری خواہش تھی میں نئی گاڑی
نئی شو روم سے لا کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کروں گا کہ پہلا قدم حضرت کا رکھے میں ممبر پہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھا، میں نے کہا مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیری ماں کے ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے قدم تیرے گھر میں تیرے بوڑھے باپ کے ہیں، اور مجھ سے زیادہ حق تیرے بوڑھے ماں باپ کا ہے، پہلے ان کا حق ہے، ان کو بٹھا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ کتنی بار ایسا ہوا لوگوں نے نیا گھر بنانا تھا، مکان کی زمین کی باضابطہ نی کھود لی، اور اس کے بعد کہا حضرت ہماری خواہش ہے آپ کے برکت والے ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھ دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، پہلی اینٹ تم دعا کرو، اس وقت تمہاری ماں زندہ ہے، دعا کرو تمہارے والد زندہ ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہیں، ان سے نہیں رکھواؤ، میں تو دوبارہ آ کے بھی نہیں رکھ دوں گا اور دعا کر دوں گا ہر چیز میں۔ اور جانتے ہو بزرگوں سے پوچھا گیا ماں باپ کو جب کچھ دینا ہو، پیسے دینا ہو تو دینے کا طریقہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ فرمایا ایسے مت دو کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو ان کا ہاتھ نیچے ہو، یہ ماں باپ کو دینے کا انداز نہیں ہے۔ ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے جب ان کو پیسے دو تو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے پیش کرو کہ وہ قبول کر لیں، تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور دینے والا تمہارا ہاتھ نیچے ہو۔ ماں باپ کو دینے کا انداز یہ ہے، اور یاد رکھنا زندگی میں ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دو۔ یہ میں تمہیں فارمولہ اس لیے بتا رہا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی شان و شوکت تھوڑے زمانے کے بعد بن جائے، تم بھی عزت کے ساتھ بڑھاپے میں زندگی گزار کے جاؤ، چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ عزت دو گے بوڑھے ماں باپ کو تو تمہیں بھی عزت ملے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پرانے باپ کے زمانے میں ایک پرانا گھر تھا، جس پرانے گھر میں پوری فیملی رہتی تھی، اولاد نے تھوڑے سے پیسے کمانے کے بعد برابر میں زمین لے کے یا خاندانی زمین لے کر ایک مکان بنا لیا۔ مکان بنانے کے بعد بیوی تو شفٹ ہو گئی، بچے تو شفٹ ہو گئے، وہ جوان تو شفٹ ہو گیا، لیکن بوڑھے ماں باپ کہاں پڑے ہوئے؟ اسی پرانے گھر میں جس کی دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، پرانا بوسیدہ مکان ہے، ان کے گھر میں نہ اے سی ہے، حتیٰ کہ کئی جگہ دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے لائٹ بھی نہیں آتی ہے، پنکھے کا سسٹم بھی نہیں ہے، 42 ڈگری 45 ڈگری گرمی ہے، جوان اے سی گھر میں ہے سامنے اور بوڑھی ماں ٹوٹنے والے گھر میں پڑی ہے۔ جوانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا تمہارے گھر میں سب سے بہترین کمرہ اگر کسی کا ہو تو تمہاری بوڑھی ماں کا ہو، بہترین کمرہ تمہارے گھر میں اگر کسی کا ہو تو تمہارے بوڑھے ماں باپ کا ہو، اس لیے کہ حاکم گھر کے اندر ماں ہے، حاکم گھر کے اندر والد ہے۔ جب تک یہ دونوں زندہ ہیں سب سے گھر کے اندر حکم ان کا چلے گا۔ یہ مت سوچو کہ 4 دن تم سے پیسے کمانا شروع کر دیے تو اب بات تمہاری مانی جائے گی، یہ کسی قابل نہ رہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے، ان بوڑھے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لینا، جا کے معافی مانگ لینا، اللہ نے ان کا دل بڑا کیا ہے، تھوڑی سی تمہاری بات پر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جنہوں نے ماں باپ سے رابطہ ختم کر دیا، دور جا کے رہنے لگے، 10 بار محلے والوں نے خاندان والوں نے فون کیا ماں بیمار ہے مرنے والی ہے، آئے نہیں، لیکن جب آئے، جب انہیں انتقال کی خبر ملی، اور جب انتقال کی خبر ملی دوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر آئیں گے تو 2 سے 3 دن کا ٹائم لگے گا۔ جانتے ہو رشتہ داروں نے کہا ایسا کریں برف کی سلی لگا کے اس کو رکھ دیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ برف کی سلی لگا کے رکھ دیجئے۔ کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے۔ بیٹا آئے گا تو نماز پڑھ لے گا جنازے کی۔ میں کہتا ہوں اس کو جتنا جلدی ہو دفن کر دو۔ ارے جس نے زندگی میں چہرہ نہیں دیکھا وہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی ہے نا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ وہی ہے 10 بار رشتہ داروں نے فون کیا تھا ماں بیمار ہے، کہا میرا سیزن چل رہا ہے، بچوں کی چھٹی نہیں، آیا نہیں۔ کوئی سیزن یاد رکھنا ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم ماں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بھی ڈگری ماں کے مقام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے ماں باپ پہلے ہیں، ان کو پہلے رکھو۔ ہم نے ایک جوان کو دیکھا 40 میں کی نیاز ہوتی ہے، آپ کیا ہوتی نہیں ہوتی؟ 40 میں کی نیاز، 5000 لوگ تھے اس میں، کھانا کر دیا پورے گاؤں کا۔ ہم نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا یہ؟ کہہ رہے ہیں صاحب ہم نے ثواب کے لیے کیا ہے۔ ہم نے کہا نادان انسان، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے،
समाज के लिए है। किसके? समाज के लिए, सवाब के लिए नहीं है। हमने देखा था माँ जिंदा थी तो तू सलाम नहीं करता था, बात नहीं करता था, तूने घर में नहीं रखा, तूने 4, 10, 20 रुपए 50 रुपए खाने के लिए नहीं दिए। वो बूढ़ी माँ पान खाती थी, पान का खर्चा तूने जिंदगी में उठाया नहीं। 5000 लोगों को खाना खिला के कहता है सवाब के लिए कर रहा हूं। जालिम, अब भी तो शर्मिंदा हो जा, तुझे अंदाजा नहीं मरना भी है, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, सवालो जवाब भी होना है। जुल्म मत कीजिए, और जुल्म करते हैं तो तैयार रहिए, जुल्म करेंगे तो जुल्म किया जाएगा। जवानों, आज की इस अजीमुशान महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ, न हम शराबी बनेंगे, न हम जुआरी बनेंगे, न हम सट्टा लगाने वाले बनेंगे, न हमारी शादियों में ढोल बाजे डीजे बजेंगे। इसलिए अगर अपने आप को मोहम्मद अरबी का गुलाम कहते हो तो याद रखो, गुलामों का अंदाज वैसा नहीं होता है। गुलामों को अंदाज हमेशा ऐसा होता है जैसा आका की मर्जी होती है, और मेरे आका की मर्जी ढोल बाजे डीजे की नहीं है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान क्या होती है? वो तो जमाने के सामने पुकार के कहते हैं लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कोशिश कीजिए, जिना नहीं, शराब नहीं, सट्टा नहीं, गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखना। और आज मेरी नसीहत पर जाकर बूढ़े माँ बाप से माफी मांग लेना। मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। ये माँ की दुआएं हैं। मैं जब अपने शहर में होता हूं, आपको हैरत होगी ये बात जान के, मैं जब अपने शहर में होता हूँ तकरीर करने के लिए किसी जलसे में जाता हूँ और अपनी अम्मी को बताता हूँ कि मैं रात को 3 बजे या 4 बजे वापस आऊंगा बयान करके। आपको जान के हैरत होगी, घर वाले सब सो रहे होते हैं, तन्हा दरवाजा खोलने के लिए 4 बजे भी माँ होती है जो जागती होती है। सर्दी में, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की सर्दी में ये बूढ़ी माँ है। नींद सबको आ गई, लेकिन एक बूढ़ी माँ का दिल ऐसा है, 60 साल 70 साल की बूढ़ी माँ जाग रही है दरवाजा खोलने के लिए। ऐ माँ तुझे नींद नहीं आई? कहा मुझे नींद कैसे आ सकती है, मेरा लाल तो घर के बाहर है। जिस माँ का बेटा घर के बाहर हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? जवानों, तुम सर्दी के जमाने में रात के 2-2 बजे तक पट्टियों पर बैठकर बातें करते हो, रात के 2 बजे घर जाते हो, तुम्हारी माँ दरवाजा खोलने के लिए जाग रही हो, और माँ ये पूछ लेती है ना कहां था, तो हमारे जवानों को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं माँ तू दिन भर हर चीज का हिसाब रखती है। अरे नादान इंसान, तुझे गुस्सा आ रहा है ये पूछने पर हिसाब रखती है, तुझे अंदाजा नहीं है जिस दिन इसका जनाजा निकल जाएगा तू रात भर भी नहीं आएगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा कहाँ था कहाँ नहीं था। जिंदा है तो पूछ रही है, जिंदा है तो ख्याल है, जिंदा है तो तुझे याद कर रही है, जिंदा है तो तेरी फिक्र कर रही है। हमने जमाने में देख लिया कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का ख्याल करने वाला नहीं है। ये माँ का दिल है, तुम दो वो दुआ फिर भी देती है, तुम ना दो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे साथ रखो वो दुआ फिर भी देती है, तुम उसे अलग कर दो वो दुआ फिर भी देखती है। और मेरा जुमला याद रखना, मैंने कुरान और हदीस में तो पढ़ाई है, अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा और निचोड़ बता रहा हूं। जिंदगी में मैंने आज तक उस शख्स को कामयाब नहीं देखा जिसने अपने वालिदैन को नाराज कर दिया है। वो कभी नाराज नहीं हो सकता। मैं ये बात बड़ी मोहब्बत में आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर आज आपकी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं है। अगर तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना कहीं शराब तो नहीं है। अगर तुम्हारी तरक्कियों में रुकावट है तो गौर करना इन जितने भी जिना होते हैं ना, आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना और किसी भी तरह का जिना, याद रखना दुनिया की हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इंटरनेट हमारे लिए अगर उससे दीन का काम किया जाए तो रहमत भी है और गलत इस्तेमाल हो तो जहमत भी है। हमारे जवान रात के 4-4 बजे तक बिस्तर में लेटे इंटरनेट चला रहे हैं, शैतान उनके ईमान पर हमला करता है और जिना की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। मुझसे कई जवानों ने कहा हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम ख्वाब में इन आंखों से हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और वहां भी नवाजने में कमी नहीं है। उस बारगाह की शान तो ये है, यहाँ फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां कमी नहीं है। लेकिन तुम अपनी आंखों पे गौर करो, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल जो तुम यार का चेहरा देखो, मुस्तफा का चेहरा देखो। रात के अंधेरे में तुमने अपनी इन आंखों से क्या देखा है, गौर करो, गौर। तुम ये जो रील्स देख रहे हो, ये तो जो गंदा मवाद है, ये जो गंदे फोटो हैं, ये नंगे जिस्म जो तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रहे
रही है। इतना सब कुछ करने के बाद कहो हमें ख्वाब में मुस्तफा नहीं नजर आते हैं। अरे जिन्होंने अपनी आंखों को पाक रखा है, जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। तुम अपनी आंखों को तो पाक करो। इमाम अहमद रजा जब गए थे हज के लिए, यार की चौखट पर खड़े होकर कहा था, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पुकार के कहते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वाब फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब यहां तक पहुंचे तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और